عزیر علیہ السلام انبیاء کرام کی جماعت میں سے ایک عظیم نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بستی کی طرف چلنے کا حکم دیا۔ وہاں پہنچے تو وہ بستی ویران تھی اور بے آباد تھی۔ عزیر علیہ السلام حیران ہوئے اور سوچنے لگے کہ یہاں مجھے کس لیے بھیجا گیا ہے۔ ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کو دوبارہ کیسے زندہ فرمائیں گے۔ یہ سوال ایک تعجب کے طور پر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ آیت نمبر 259 میں فرماتے ہیں، کیا اس شخص کی مانند ہے جس کا گزر ایک بستی میں سے ہوا جو چھت کے بل اوندھی پڑی تھی۔ وہ کہنے لگا، اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھی 100 سال کے لیے موت دے دی۔ پھر اسے اٹھایا اور پوچھا، تم یہاں کتنی مدت رہے؟ تو وہ کہنے لگا، 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو یہاں 100 سال تک ٹھہرا رہا۔ پھر اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھ، وہ بالکل خراب نہیں ہوئے، اور وہ اپنے گدھے کی طرف بھی دیکھ۔ میرے دوستو، ہمارے اس نئے چینل اردو نالج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔ ہم تمہیں لوگوں کی طرف ایک نشانی بنا کر بھیج رہے ہیں۔ تو دیکھ کہ ہم ہڈیوں کو کیسے اکٹھا کرتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ پھر جب یہ سب ہو چکا تو کہنے لگا، میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیند کی حالت میں عزیر علیہ السلام کی روح قبض کی تھی، اس لیے انہوں نے جواب دیتے وقت سوچا کہ شاید وہ سو رہے ہیں۔ انہیں یہ احساس بھی نہ ہوا کہ میں تو اتنا عرصہ مردہ رہا ہوں۔ جب وہ سوئے تو صبح کا وقت تھا، اور جب دوبارہ آنکھ کھلی تو عصر کا وقت تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے سوال کے جواب میں انہیں نے کہا، میں 1 دن یا دن کا کچھ حصہ سویا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے کھانے اور گدھے کو دیکھو۔ 100 سال گزر جانے کے بعد بھی کھانا تر و تازہ تھا، اور گدھا مر چکا تھا، اور اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی تھیں۔ اچانک دیکھتے ہی دیکھتے گدھے کی ہڈیاں حرکت کرنے لگیں، پھر ان پر گوشت چڑھا، پھر گدھے کی کال چڑھی، پھر گدھا آواز نکالنے لگا۔ یہ دیکھ کر عزیر علیہ السلام پکار اٹھے، واقعی میرا پروردگار ہر چیز پر قادر ہے۔ ان کی اس عارضی موت کے دوران وہ بستی آباد ہو چکی تھی۔ انہوں نے بستی والوں سے پوچھا کہ کیا تم عزیر علیہ السلام کو جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، ہاں، انہیں تو فوت ہوئے 100 سال کا عرصہ بیت چکا ہے۔ تب انہوں نے بتایا کہ میں ہی عزیر علیہ السلام ہوں۔ انہیں یقین نہ آیا تو وہ ایک بڑھیا کو لے کر آئے جس کی عمر 120 سال تھی۔ بڑھیا نے بتایا کہ میں عزیر علیہ السلام کی نوکرانی ہوں اور انہیں اچھی طرح جانتی ہوں، لیکن میں نابینا ہو چکی ہوں۔ اس نے کہا، حضرت عزیر علیہ السلام جب اللہ کے حضور کسی کے لیے دعا کرتے تھے تو ان کی دعا ضرور قبول ہو جاتی۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے میری بینائی کی دعا کریں اور مجھے بینائی مل جائے تو میں آپ کو پہچان سکتی ہوں۔ عزیر علیہ السلام نے دعا کی تو بڑھیا کی بینائی واپس آ گئی۔ بڑھیا نے جب عزیر علیہ السلام کو دیکھا تو کہنے لگی، بے شک یہی عزیر ہیں۔ عزیر علیہ السلام ان میں موجود تھے۔ وہاں موجود ایک شخص نے کہا، عزیر علیہ السلام کو تورات یاد تھی۔ اگر آپ واقعی عزیر علیہ السلام ہیں تو ہمیں تورات سنائیے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں تورات سنائی۔ اس کے بعد آپ ان میں رہنے لگے اور انہیں تورات کی تعلیم دیتے۔ جب آپ کا وصال ہو گیا تو بنی اسرائیل میں آہستہ آہستہ یہ بات عام ہو گئی کہ وہ آپ کو خدا کا بیٹا کہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ آیت 20 میں فرماتے ہیں، اور یہودیوں نے کہا، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک جرم بیان کیا ہے، اور یہ جرم نسل در نسل ان میں چلتا آ رہا، یہاں تک کہ اس دور میں بھی یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر لعنت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ اخلاص میں فرماتے ہیں، کہو کہ اللہ ایک ہے، نہ وہ کسی سے جنا ہے اور نہ کوئی اس سے جنا گیا ہے، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ پیارے دوستو، انسان جتنے بھی بلند و بالا مقام پر پہنچ جائے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس سے زیادہ قرب حاصل ہو جائے، تب بھی وہ اللہ کا بندہ ہی رہتا ہے، اور کسی بھی بلندی پر پہنچ کر وہ اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا۔ اللہ جل شانہ کی ذات پاک شرک سے پاک ہے، لہٰذا یہ انسان کی سب سے بڑی گمراہی ہے کہ وہ جب کسی برگزیدہ انسان سے ایسے امور صادر ہوتے دیکھتا ہے جو عقل میں نہیں آتے تو رعب یا عقیدت کی بنا پر پکار اٹھتا ہے کہ ہستی تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ہماری غلطیاں معاف فرمائے۔ آمین۔
تو جی پیارے دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ اب ملتے ہیں ہم اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔